بات کریں گے نیب ترمیم کے حوالے سے، جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ بھی دیے کہ جلد کیس کا مختصر اور سویٹ فیصلہ وہ سنائیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مختصر تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ سویٹ کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں اس کی جو تشریح ہے میں بخاری صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ ہم آپ سے بھی کافی مختصر اور سویٹ تجزیہ چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ کس قسم کا فیصلہ ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں جی اس کا جواب دینے کی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ میری انٹرپریٹیشن ہے اینڈ آئی کین بی رانگ۔ سویٹ سے مراد تو ان کی یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ کر دیا جائے جس سے ان کے عزیز از جان مہاتما صاحب کو فائدہ پہنچے، اچھا، ریلیف ملے انہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مختصر فیصلہ وہ اس لیے کریں گے کہ تاکہ ان کے جو مخالفین ہیں مہاتما کے وہ جیلوں میں رولتے رہیں۔ یہ ہے میرے نزدیک تشریح سویٹ اور مختصر فیصلے۔ اچھا، لیکن یقینی طور پہ عدالت ایک مخمسے کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ، یا وہ کہتے ہیں کہ ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، یعنی جائیں تو جائیں کہاں۔ اس قسم کی صورتحال ہے کہ اگر وہ ایسا فیصلہ کریں جس سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے تو ان کی واہ ہو جائے گی، اگر ان کو ریلیف نہ ملا تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ ان کے لیے برداشت کرنا نہیں تو ریلیف ملنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب مکھن میں سے بال کی طرح سے مہاتما صاحب کو نکال دیا جائے گا تمام کیسز سے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے، چاہے وہ کہاں تک جاؤں، نہیں تو کیسز ہیں۔ ترامیم کو کیا کالعدم قرار دیں گے وہ؟ اگر وہ ترامیم کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو خان صاحب 90 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پہ جائیں گے بغیر ضمانت پر یہ تو ان کو سوٹ نہیں کرتا، نہیں دیں گے نا ایسا فیصلہ، سویٹ دیں گے، سویٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو سویٹ کر دیں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرا یہ سوال ہے ان سے کہ اگر آپ فیصلہ ان ترامیم کے حق میں دینے جا رہے ہیں تو پچھلے 15 ماہ سے جو آپ نے اس کی 55 سماعتیں کی ہیں، 56 بلکہ ٹو بی کریکٹ، اچھا، اور آپ نے جس طرح سے پارلیمان کا مذاق اڑایا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس قانون کے حوالے سے بھی کیا کیا ریمارکس نہیں دیے گئے، کس کس کو فائدہ پہنچا ہے، بتائیں کون کون ایم این اے ایم پی جو ہے اس کو ریلیف ملا ہے، اینڈ سو آن، جتنی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ ایک بھائی جج صاحب میں ان کا نام ہی منصور علی شاہ، اچھا، وہ ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ حضرت یہ آپ کی جورسڈکشن کے باہر کا معاملہ ہے، آپ پارلیمنٹ کے معاملے کی قانون سازی کے عمل میں مداخلت کا باعث نہ بنے، کیونکہ آپ کو پھر الٹیمیٹلی ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے یعنی قانون کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو پینڈنگ ہے آپ کی کورٹ میں، آپ نیب ترامیم کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ مگر وہ سنیں گے تھوڑی کسی کی، وہ کریں گے وہی جو ان کا دل چاہتا ہے، اور یہ میرے خیال سے تمام تر قانونی تقاضوں اور آئینی ذمہ داریوں سے انحراف، اپنی مرضی کے بینچ بنانا، اپنی مرضی کے کیسز لگوانا، یہ روایت کبھی رہی نہیں ماضی میں۔ یہ صرف روایت کے علمبردار جو ہیں یہ یا ثاقب نثار صاحب تھے اور یا اب یہ بندیالی عدلیہ جو ہے وہ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ملک میں تو جو تنقید ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پوری دنیا میں اس عدالتی نظام کے بارے میں اب لکھا جا رہا ہے، لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم بھی انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ کب ہے ڈیو، ریٹائرمنٹ سے قبل فیصلہ جو ہے کل ایک شخص نے بہت اعلیٰ تبصرہ کیا، اس نے کہا اگر یہ بندیال صاحب کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی گاڑی پکڑ کے اٹک جاتے، وہاں سے جیل کے تالے توڑتے، خان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور گھر چھوڑ کے آتے۔ چلے وہ تو ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر وہ تو خواہش ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن قانون کے رکھوالے کو قانون سے کھلواڑ کا حق نہیں ہے۔ یہ میں اچھا، اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اس کو رجسٹر کر رہے ہیں جی کہ میں ٹائم کم ہے، فیصلہ میں دے کے جاؤں گا، مختصر بھی دوں گا، سویٹ بھی دوں گا، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فیصلے کی حیثیت کیا ہوگی جب تک وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ اٹکا ہوا ہے؟ تو اس فیصلے کی دیکھیے کیا؟ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ مہاتما صاحب تو
جائیں گے 90 دن کے ریمانڈ پر, ساتھ ہی ساتھ بیگم صاحبہ بھی تشریف لے جائیں گی وہیں. اچھا. اور یوں ایک عدالتی عمل کے تحت ایک قانونی طریقے سے بیگم صاحبہ اور میاں صاحب کو اکٹھا کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کے اوپر بھی الزامات ہیں نا, نیب بھی ان کی بھی تحقیقات کر رہی ہے جس میں وہ پیش نہیں ہو رہی ہیں. تو عدالت کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں سے ہمارے بندیال صاحب کیسے نکلیں گے. بخاری صاحب لیکن جتنا بھی مشکل ہوگا یہ سویٹ, کیونکہ اب یہ مطلب یہ نہ آپ کے اور میرے کہنے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو انہوں نے خود کہی ہے کہ وہ سویٹ ہوگا. تو اب یہ سویٹ ہم میرا خیال سے تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں, یہ دیکھیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق ہوا ہے یا بندیال صاحب نے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن نکالی ہے. میرے خیال سے تو یہی ہے کہ سویٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے خان صاحب اور مہاتما صاحب اور ان کے ساتھیوں کو, ان کی بیگم صاحبہ کو ریلیف ملے, اور مختصر سے مراد یہ ہے کہ جان چھڑائیں گے جلدی سے فیصلہ کر کے, باقی آنے والی عدلیہ دیکھے اور وہ دیکھے, وہ تو ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے. ریٹائر ہونے سے پہلے ان کی خواہش تھی بہت سے اہم کیسوں کا فیصلہ کرنے کی. تو شاہ خانے کو انہوں نے کیس برباد کرنے کے لیے کتنی کوشش کی آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ٹرائل کورٹ میں کیس ٹرائل ہو رہا ہو اور سپریم کورٹ اس کے اوپر حکم نامے جاری کر رہی ہو, ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی انتظار نہ کیا جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے میں یہ انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ جس طرح کے کھلواڑ ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم آنے والے دور میں جو نئے چیف جسٹس کی آمد کا دور ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو. مجھے نہیں امید کہ ایسا ہوگا, کیونکہ جنٹلمین کالڈ قاضی فائز عیسیٰ گوز بائی دا بک. صحیح ہے, چلیں اس میں بھی جو ہے وہ وقت کم رہ گیا, اور میرے خیال میں اچھا ہے, بہتر ہے ذرا جلدی سے وہ وقت بھی آئے, اور پھر وہ جو ایک مسلسل ایک تواتر کا شکار ہے ہماری سوچ بھی, وہ نظام بھی, سب چیزیں بھی, اس میں کوئی تبدیلی لوگوں کو نظر آئے, کوئی اچھی جو ہے وہ بہتر ہوا کا جھونکا جو ہے وہ ثابت ہوں. اور ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتے ہیں, یا پھر جیسا کہ بخاری صاحب کہا کرتے ہیں کہ سرپرائزز بھی جو ہیں وہ بہت سارے ملنے والے ہیں, اس طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہوگا. تو وہ بھی ہو ہی جائے گا, وقت وہ بھی آ ہی جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا فی الحال وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.